جناب وقار احمد خان شیخ صاحب، حیات ثانی جناب سکندر حیات خان شیخ صاحب، سینئر وائس چیئرمین حاجی عرفان صاحب، وائس چیئرمین مرکزی حاجی محمد صاحب، سیکرٹری اخلاق طارق خافی صاحب، طارق خان صاحب، حمید شاہ صاحب، سابق ایم پی اے فائزہ رشید صاحبہ، جوائنٹ سیکرٹری صفائی صاحبہ، نسرین خٹک صاحبہ، سابق ایم پی اے، صوبائی عہدیداران، ضلعی عہدیداران، وطن پال، یوتھ، استادان، لائنز ونگ عہدیداران، میں سمجھتا ہوں کہ آج قومی وطن پارٹی کا یہ 13واں یوم تاسیس جس جوش و جذبے کے ساتھ قومی وطن پارٹی کے حمایتین اکابرین یہاں پر موجود ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں اور خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ ایک لفظ بحیثیت مسلمان قرآن مجید سے ہم نے سیکھا ہے کہ مایوسی کفر ہے، اور اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے کبھی بھی کسی بھی صورتحال میں مایوس نہیں ہونا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مشکلات جب کسی قوم پر آتی ہیں تو شاید وہ وقت ہوتا ہے اس قوم کو کہ وہ سیکھے، وہ پہچانے۔ ہمارے سامنے کئی مسائل تاریخ کے اوراق میں ہیں، کئی واقعات تاریخ کے اوراق میں ہیں کہ گرتا ہے گھڑ سواری میدان میں، یعنی شاہ سوار جو ہے وہ میدان میں گرتا ہے، جو شاہ سوار نہیں ہے وہ کیوں گرے گا؟ تو میں آپ سب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ بحیثیت ذمہ داران اپنے اپنے اضلاع میں، اپنی اپنی تحصیلوں میں آپ وہ کردار ادا کریں جو ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ماضی میں اس صوبے پر، اس ملک پر جب بھی کوئی مشکل آئی، جب بھی کوئی آفت آئی، اس قوم پر جب کوئی مشکل آئی تو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح سب سے آگے سیدھا صاحب مقام چرپاؤ سامنے رکھا۔ وہ لیڈر ہے جس کے بارے میں پاکستان کیا دنیا کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ نہ خودکش حملوں سے گھبرایا، نہ بم دھماکوں سے گھبرایا۔ یعنی ایک انسان اگر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے کارکنان کے اندر بم دھماکوں کی گونج میں، گولیوں کی بوچھاڑ میں موجود رہتا ہے تو یعنی اس کو اپنی ذات سے زیادہ اپنی قوم کی فکر ہے، اپنے کارکنان کی فکر ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ گزشتہ 12 سالوں سے ہم تجربوں کی بھیڑ چڑھ چکے ہیں، ہم پر نئے تجربے کیے جا رہے ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا کو ایک کھیل کا میدان سمجھ لیا گیا ہے، کبھی تیسرے پلیئر کو پہلے پہ لے آتے ہیں اور کبھی 12ویں پلیئر کو اٹھا کے فرسٹ پہ لے آتے ہیں۔
تاش کے پتے، یعنی کہ کوئی مزاج بنا کے رکھ دیا ہے صوبے کے ساتھ، کوئی گورننس اس صوبے میں موجود نہیں ہے. یہ خاص طور پہ گزشتہ 2 سالوں کے ساتھ جو اس صوبے کے ساتھ ہو رہا ہے، سیلاب میں گرے ہوئے، مہنگائی کی چکی میں پسے ہوئے، گھروں سے بیگار ہوئے، ملازمتوں کی تلاش میں در بدر نوجوان ہمارے ٹھوکریں کھاتے ہوئے، اور آپ دہشت گردی کے بیچ چڑھے ہوئے. کون سنبھالے گا ان کو؟ کیا برسانی حال ہوگا؟ حال ہے نا. آپ نکلے پائے، یہ تھوڑے لوگ نہیں ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اکابرین بیٹھے ہیں، آپ مائدین بیٹھے ہیں، آپ کو ایک شخص اکیلے نہیں ہیں، آپ کے پیچھے 100 200 1,000 بازو ہیں. آپ کی ایک آواز پہ ہزاروں درجنوں لوگ باہر نکل آتے ہیں. آپ ایک شخص، ایک مجموعہ ہیں، آپ لیڈر بیٹھے ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ آپ شاید مایوس ہو کے بیٹھ گئے ہیں. آپ باہر نکلیں، اپنی قوم کو بتائیں، اپنے اضلاع کے لوگوں کو بتائیں، اپنے صوبوں کو بتائیں، اپنے لوگوں کو بتائیں. اگر دہشت گردی سے لڑنا ہے، بے روزگاری سے بچنا ہے، آفتوں سے لڑنا ہے، تو آفتاب احمد خان شیرباؤ کے قدر حیات خان شیرباؤ کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ میں جو پہلی بات کی تھی بحیثیت مسلمان مایوسی کو اور ہم مایوس نہیں ہیں. آپ مجھ سے صرف یہ وعدہ کریں کہ آج کا یوم تاسیس یہاں پہ ختم نہیں ہوگا. آج یہ ہماری نئے سرے سے ایک ابتدا ہے. میں دعوت دیتا ہوں آج آفتاب احمد خان شیرباؤ صاحب کو، کشور خان کو، کہ آپ آئیں. اگلا یوم تاسیس آپ اپنے میں کریں. آپ 2 دن کا ٹائم دیں. میں 2 دن میں آپ کو انشاءاللہ ہزاروں کا مجمع لگا کے دکھاؤں گا. ہم لوگوں نے آج سے ایک نئے ولولے کے ساتھ، ایک نئے جوش کے ساتھ، ایک نئے جذبے کے ساتھ میدان میں نکلنا ہے. اس کو اپنی جنگ سمجھنی ہے، اس کو ہم نے ڈیوٹی سمجھنی ہے، اس کو ہم نے اپنی ادا سمجھنی ہے. اپنی خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ہم نے باہر نکل جانا ہے. ہم نے اس پیغام کو آگے لے کے جانا ہے. ہم نے کونوں تک اس پیغام کو پہنچانا ہے کہ مسائل کا حال موجود ہے انشاءاللہ تعالی. آخر میں ایک صرف نعرہ لگاؤں گا، آپ اس کا جواب دیں گے اور اس جوش اور جذبے کے ساتھ، دل کے ساتھ نعرہ لگائیں گے. آفتاب احمد خان شیرباؤ قدم بڑھاؤ، آفتاب شیرباؤ قدم بڑھاؤ، آفتاب